موضوع الدرس في أحكام الحدود والقصاص سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وإنادا ويكيدون النظر من القرض ولا يكيدون القرضي من النظر بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحسن وعدلوا إلى ما استلهوا عليه من الجلد والتحميم والأشهار. ولهذا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وإنادا وأمدا. وقال هاهنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں بھی یہود جو ہیں ان کو یعنی زجر کیا گیا ہے، توبیخ کی گئی ہے کہ حالانکہ نص تورات میں یعنی کتاب منزل علی موسیٰ علیہ السلام میں یہ بات واضح موجود تھی کہ النفس بالنفس کہ انسان کے بدلے میں انسان. ایک چیز یعنی ان کی کتابوں میں باقاعدہ موجود تھی لیکن ہم یخالفون حکم ذالک، لیکن اللہ کی کتاب تورات کے اس حکم کی وہ عمدن مخالفت کرتے تھے اور انادن مخالفت کرتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے. لہذا اگر کوئی نظری قتل ہو جائے قرضی سے اس سے تو باقاعدہ وہ قتل کا بدلہ قتل بلکہ ایک کے بدلے میں بھی دو کرتے تھے. لیکن اگر اپنا قرضی قتل ہو اور نظری نے کیا ہو تو اس کے لیے کوئی قصاص بھی نہیں تھا، اس کے بجائے قتل بھی نہیں تھی بلکہ وہ دیت دے دیتے تھے کہ بھئی دیت لے لو. اور دیت بھی آدھی یعنی 100 صرف 75 وسق جو ہے وہ آدھی بنتی تھی. تو یہ ظلم تھا صراحتاً. بھائی قریظی ہو یا نظری ہو بندے کے بندے بدلہ، انسان کے بدلے انسان. اگر قتل خطا ہے تو اس کی بھی دیت، اس کی بھی دیت، اور دیت جو ہے وہ سب کی برابر. یہ کیا مانا ہے کہ جو قریظی ہے چونکہ قرضی ہے وہ کمزور تھے تو بنو نذیر جو تھے ان کے اوپر سوار تھے، وہ بڑے آدمی تھے، اگر ان کے قبیلے کا آدمی مرے تو ان کے 2 قتل کرو، اور اگر وہ ان کے قبیلے کا آدمی مار دیں تو یہ ہے کہ بھئی اس کی دیت دے دو. تو یہ کیوں کرتے تھے؟ آمدن، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ تورات میں یہی حکم ہے، لیکن آمدن اور انادن.
اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کما خالفو حکم التورات المنصوص عندهم فی رجم الزانی المحسن، کہ جیسے تورات میں یہ واضح حکم تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جانا، کہ ان کو اب فقہا کا یعنی فیصلہ مبارک یہی ہے کہ ان کو مرد ہے یا عورت ہے کسی کھلی جگہ میں جا کر یعنی ایک گڑھے کے اندر کھڑا کر کے کمر تک اس کو مٹی بھر دیں گے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اگر عورت ہے تو بے پردہ بھی نہ ہو، اس کی بے حرمتی بھی نہ ہو، اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ میں واقعہ بیان کر رہا تھا، پھر اللہ کی شان ہے کہ وہ بھول گیا کہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے حکم دیا ایک آدمی کے بارے میں کہ اس کو رجم کرو۔ جب رجم کے لیے اس کو لے گئے تو اس کو پتھر مارنے شروع کیے، تو صاف بات ہے جس کو پتھر لگتا ہے وہ جان بچانے کی تو کوشش کرتا ہے، وہ دوڑ پڑا۔ تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی کوئی بڑی ہڈی پڑی تھی، اس نے وہ ہڈی اٹھائی اور زور سے جب ماری اس کو لگی ایسی چوٹ لگی، وہ گر گیا تو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، رجم کا حکم تھا، ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے بارے کی خدمت میں واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور آپ نے جس کو رجم کا حکم دیا تھا، رجم کیا، وہ بھاگ پڑا، فلاں نے ہڈی ماری، وہ گر گیا، پھر اس کو رجم۔ اب ہلا ترکتموہ، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، بھاگنے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ تو اب یہ مشکل مقام ہے حدیثوں میں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے ہمیں نعوذ باللہ کسی سے کوئی گلہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو لیکن سمجھو تو صحیح کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ صرف ظاہری لفظ کو دیکھ لو اور باقی ساری حدیثیں چھوڑ دو، یہ کیا بات ہوئی؟ حدیث پر عمل کریں، اور جو حدیث مبارک کے ملنے کے بعد عمل نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے، قرآن حدیث تو ہمارا سرمایہ ہے، ایمان ہے، مدار حیات ہے، مدار نجات ہے، دستور حیات ہے، اس کا کون انکار کر سکتا؟ اور پھر یہ ہے کہ آدمی بات کرنے میں جلدی نہ کرے، جیسے بعض ہمارے نوجوان ساتھی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بھی کیا کہہ رہے ہو؟ سیدھی بات کرو کہ وہ کافر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ حضور پاک کے زمانہ خیر القرون کے بعد 12 صدیوں تک تو صرف حنفی مسلک تھا، سارے کافر تھے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ حضور کے خیر القرون کے بعد کون آئے ہیں؟ بنو امیہ آئے ہیں، پھر کون آئے ہیں؟ بنو عباس آئے ہیں، اس کے بعد کون آئے ہیں؟ دور عثمانیہ ترکی آئے ہیں، اس کے بعد کون آئے ہیں؟ مغل آئے ہیں، اس کے بعد کون آئے ہیں؟ غلامان آئے ہیں۔ یہ تو سارے حنفی تھے۔ اور ماورا نہر کا جو علاقہ ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تاجکستان ہے، داغستان ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، یہ جتنے اسٹیٹ ہیں، ریاستیں ہیں جو روس کے ظلم سے آزاد ہوئی ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے۔ یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بخارا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہاں فقہ حنفی آپ نے دیکھا نہیں، بخاری جتنے ہیں سب حنفی ہیں، اور سخت حنفی، شدید حنفی۔ ترکی آپ نے دیکھے سب حنفی ہیں۔ تو ایسی کہہ دینا جو ہے نا جی میرا بھائی، میرے عزیز، میرے محترم،
یہ بہت بڑا لفظ ہے. آدمی کو کہو کہ نمازی نہیں ہوتی، نمازی نہیں ہوتی کا کیا مطلب ہوا پھر؟ جس آدمی کی نمازی ہی نہ ہو اور جان بوجھ کے وہ حدیث کی مخالفت کرتا رہے، اس کے خلاف نماز پڑھتا رہے، تو وہ مانا کافر ہو گیا. یہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو غلاف میں لپیٹ کے اگر تھپڑ مارو تو تھپڑ نہیں لگتا ہے. یہ تو وہی بات ہے، کوئی آدمی کہے کہ تمہارے بھائی بات یہ ہے کہ تم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہو، تمہارے والد صاحب بھی بہت ہی اچھے آدمی تھے، لیکن جب تمہارے باپ کا نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے. کیا مانا تمہارا نہیں ہو؟ نکاح تو نہ ہوا جب گواہ نہیں ہے تو اس کو یہ تو نہ کہا آپ نے کہ تمہارا بھی ہو. نہیں تمہارے باپ کے نکاح کے وقت گواہ نہیں تھے. اللہ کے بندے جب گواہ نہیں تھے تو نکاح نہ ہوا. نکاح کے لیے تو شرط ہے نا کہ گواہ ہو، اعلان ہو، خطبہ ہو. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی صرف ایک حدیث مبارک پہ نظر رکھ لی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. صدق رسول، ہمارا ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن عقل سے انصاف کرو. اس میں لفظ مقتدی ہے کہ مقتدی کی نہیں ہوتی؟ یہ تو مطلق بات ہے نا. خدا کے بندے سمجھو تو صحیح نا کہ مطلق اور مقید میں فرق کیا ہوتا ہے. اور جب حضور نماز سکھا رہے ہیں مسیح الصلاۃ کو، جو نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور سمجھا رہے ہیں بھی نماز کیسے پڑھنی. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو. اور فرمایا اِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے رکوع کرو، جب سجدہ کرے. فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. اب یہاں حدیث میں آ گیا کہ چپ رہو. تو دو حدیثیں ہو گئی. اب تیسری حدیث آ گئی. حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کی قراءت جو ہے مقتدی کی قراءت. اب یہ ایک اور حدیث آ گئی. اور ویسے بھی اللہ نے ہر انسان کو الحمدللہ عقل دیا ہے. اچھا، اگر امام نماز پڑھ رہا ہو عصر کی یا ظہر کی سری نماز، اس میں وہ صورت پڑھی جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. جب امام سجدہ کرے گا تو ہم کیوں کریں؟ ہم نے تو نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے. سجدہ تلاوت تو تب ہوتا ہے جب ہم تلاوت کریں یا ہم سنیں. تو ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، ہم کیوں سجدہ کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کی قرات ہماری قرات ہے. اب امام سجدہ کرے گا تو ہم بھی سجدہ کریں، ورنہ ہم سجدہ نہ کرتے. اچھا، اب امام نے نماز میں غلطی کی، واجب چھوڑ دیا. امام ماشاءاللہ سمجھدار تھا، عالم تھا، اس نے سجدہ سہو کیا. اب جب امام سجدہ سہو کرے گا تو ہم بیٹھے رہیں گے یا ہم بھی کریں گے؟ ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں بھئی؟ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم سجدہ سہو کیوں کریں؟ تو معلوم ہوا کہ امام کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے. یہ نہیں کہ ایک حدیث پڑھ لو اور باقی ساری حدیثوں کا انکار کر دو، لیکن جو بس تمہارے دماغ کو لگی ہوئی ہے بس اسی کو مانو اور کسی کی نہ مانو. یہ تو یعنی واضح حدیث ہیں. اب دیکھیں کہ جی وہ لا کا لفظ آ گیا ہے اور لا نفی کے لیے ہوتا ہے، تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، وہاں بھی تو لا کا لفظ آ گیا ہے.
لا جمعہ الا بالخطبۃ، جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا، وہاں بھی تو لا کا لفظ آ گیا، تو جتنے لوگ آئیں گے سب خطبہ پڑھیں گے، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا، یا امام خطبہ پڑھے گا۔ اس لیے اچھا یہی سجدہ صاحب ہے۔ اب بعض حدیثوں میں ہے کہ سلام سے پہلے حضور نے سجدہ صاحب کیا، یعنی بیٹھے سلام نہیں پھیرا، سجدہ صاحب کر کے پھر سلام پھیرا ہے، حدیث ہے رسول اللہ کی۔ اچھا اسی طرح حدیث میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کیا۔ اس لیے خدا کے لیے کسی پہ فتوے نہ لگایا کرو۔ تمام لوگ جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ائمہ اربع جو ہیں وہ متبع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سامنے پورے حدیثوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک یا دو حدیثیں ہوتی ہیں۔ پھر ان کی روایت پر بھی نظر ہوتی ہے اور درایت پر بھی نظر ہوتی ہے۔ کبھی حدیث کا ظاہری حکم ایک ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا کیونکہ مفہوم اور تھا۔ جیسے کہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معبود جو ہے نا وہ میرے گھر میں آتا ہے اور لوگوں نے مجھے شکایت کی جا کہ اس کو قتل کر دو۔ بی بی ماریا کتیا ان کا غلام تھا، معبود اس کا نام تھا، تو حضور گھر میں ہوتے نہ ہوتے وہ آتا تھا، چونکہ پہلے سے وہ غلام تھا بی بی کا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، منافقین مدینہ نے بات بنا دی کہ دیکھو جی حضور کے گھر میں جاتا ہے وہ بات تو ہے نا۔ حضور بھی جلال میں آ گئے، حضرت نے فرمایا کہ جہاں معبود ملے قتل کر دو۔ کیوں قتل کر دو؟ حدیث مبارک تو پڑھ لی ہے نا آپ نے بھی، حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ حد کے طور پہ تو حد تو قتل تب ہوتی ہے اگر وہ شادی شدہ ہو۔ اچھا شادی شدہ ہو پھر بھی تو رجم کیا جائے، یہ کہاں لکھا ہے کہ تلوار سے قتل کر دو؟ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، قتل کیوں کر دو؟ بھائی حدیث میں حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کرو۔ کیوں؟ یہی شبہ تھا نا کہ حضور کے گھر میں آتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اس کا کوئی گناہ کا تعلق۔ بھائی اگر گناہ کا تعلق، کیا وہ شادی شدہ تھا تو پھر رجم کرو، اگر غیر شادی شدہ تھا تو 100 کوڑے مارو۔ یہ قتل کا کیا مطلب؟ اس لیے یاد رکھو کہ بعض علماء نے، بعض فقہاء نے، انہوں نے فرمایا اصل میں حدود زنا سے یہ پہلے کا مسئلہ ہے، اس وقت تک حدود آئی نہیں تھی، یعنی ابھی حدود نازل ہی نہیں تھی کہ زانی اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو اور شادی شدہ ہے تو رجم کرو، ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے کی بات ہے تو حضور نے غیرت کے اعتبار سے کہا کہ کوئی غیور برداشت تو نہیں کر سکتا نا ایسی بات کہ اس کی بیوی سے کسی کا تعلق ہو، اس لیے حضور نے فرمایا کہ قتل کر۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اگلے دن بھائی پوچھ رہا تھا نا جی کہ ماں سے زنا کرے تو قتل کر دو، یہ کیوں ہے؟ وہ یہ حدیث ہے، امام صاحب نے کہا حضور کی بیوی جو ہے وہ ماں ہوتی ہے امت کی، اور ماں سے زنا کرے تو قتل کیا جائے گا، حد تھوڑی ماری جائے گی۔ حضور نے جو فرمایا قتل کر دو، کیونکہ ازواج امہات ہو، آپ کی بیوی ہماری مائیں ہیں۔ اگر خدا نہ کرے ماں سے زنا کرے تو وہاں کوڑے نہیں ماریں گے، وہاں سزا تعزیر میں ہوگی، قتل ہوگا۔
چاہے وہ شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا. اسی لیے احادیث کو سمجھا کریں. اب دیکھیں کہ یہاں تو ہے کہ بھئی اس کو بھاگنے ہی نہ دیا جائے، اور وہاں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ترک تو وہ چھوڑ کیوں نہ دیا. تو کیا مطلب ہوگا؟ بات سمجھو. اب مطلب یہ ہے کہ اللہ فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو بقائے نور بنا دے، انوار سے بھر دے. اور یاد رکھو کہ جو آدمی حضور پاک کی اتباع میں، سنت کی اتباع میں تہجد پڑے گا، انشاءاللہ اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہماری قبروں میں بھی اندھیرا نہیں. اللہم نور قبورنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا آمن رواتنا اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میرے عزیز حدیث سمجھیں. فقہا نے فرمایا کہ حضور کا یہ فرمانا اللہ ترکتموہ ہو تو ایک زنا ثابت ہوتا ہے گواہوں کے ساتھ، اور ایک ثابت ہوتا ہے صرف اقرار کے ساتھ. اس نے آ کے کہا کہ جی میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، گواہ کوئی نہیں. بات سمجھو، دونوں کے کیس میں فرق آ گیا کہ وہاں صرف اقرار ہے، اور اقرار باللسان جو ہوتا ہے نا، اللسان یحتمل الصدق والکذب، زبان سے ہو سکتا ہے سچی بات، ہو سکتا ہے جھوٹی بات ہو. کبھی کوئی آدمی کسی بڑے خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدنام کرنے کے لیے آ کے کہہ دیتا ہے جی میرا ان کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، شرم مقصد ہے، وہ کہتا ہے میں تو مر جاؤں گا لیکن ان کا تو خاندان ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا نا، ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا، چلو میں مر جاؤں گا. دیکھا نہیں اب بھی بڑے بڑے بدماش جو ہوتے ہیں جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ جب پکڑے جاتے ہیں نا تو اس علاقے کا جو کوئی وڈیرا جو کوئی زور والا بندہ وہ کہتے ہیں اس کی لڑکی کے ساتھ تعلق تھا اس لیے مجھے پکڑوایا ہے، میں نے چوری نہیں کی. اب وہی وڈیرا کہہ رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کر کے پولیس سے بدبخت کو چھوڑو، پتہ نہیں مزید کیا بکواس کریں. وہ خود چھڑوا رہا ہوتا ہے، نکالو اس بدبخت کو یا فوراً چلان کرو جی، کیوں جہاں جائے گا یہی بکواس کرتا رہے گا. تو اس لیے ایک تو ہے کہ زنا گواہوں نے دیکھا، اس کو تو بھاگنے کا یا چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اس میں تو حد پوری کی جائے گی چاہے کوڑے ہوں یا رجم ہو. ایک ہے کہ اس نے زبانی اقرار کیا تھا، نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے. تو اب اس نے چونکہ بار بار کہا نا کہ حضور پاک نے اس وقت بھی اس کو موقع دیا، اس نے آگے کہا نا کہ طہرنی یا رسول اللہ، میں نے گناہ کیا مجھے پاک کرو. حضور نے منہ پھیر لیا. اب صحابہ تھے نا جی، وہ تو پاک لوگ تھے نا، وہ تو گوہر نامدار تھے نا جی، وہ تو ایسے لوگ تھے نا کہ ان سے گناہ ہو جائے ان کو تو چین نہیں آتا تھا، گناہ ہوتا ہی نہیں تھا. اگر گناہ ہو جائے پھر وہ چین نہیں آتا کہ سزا مل جائے دنیا میں، بس میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. حضور نے رخ پھیر لے، وہ دوسری طرف سے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ طہر نہیں مجھے پاک فرمائے. آپ نے پھر رخ پھیر لیا، وہ ادھر سے آ گیا اللہ کا بندہ. انہوں نے کہا حضور طہر نہیں مجھے پاک کریں. حضور نے پھر رخ پھیر لیا، پھر آ گیا. اور نے کہا حضور مجھے پاک کریں. اب نے فرمایا اچھا دیکھو یہ بتاؤ اب کا جنون پاگل تو نہیں ہو؟ ان کا لایا رسول اللہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک عقل والا آدمی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ قبلتہ لامستہ آنکتہ باشرتہ، ہو سکتا ہے تو یار تم نے اس کو بوسہ دیا ہوگا.
سینے سے لگایا ہوگا، لٹایا ہوگا، اس کے کپڑے اتار کے بدن دیکھا ہوگا، ان کا نہیں یا رسول اللہ میں نے وہ کیا ہے جو خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے، میں نے جماع کیا ہے اس کے ساتھ، اب مجھے پاک کریں۔ اچھا یہ 4 دفعہ کیوں کیا حضور نے ایسا؟ بعض علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ جب اس نے کہا، حضور نے منہ پھیر لیا کہ چلو بھاگ جائے تو بھاگ جائے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو خام خواہ اپنے آپ کو مروا رہا ہے، وہ پھر آ گیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، زنا کے لیے 4 شہادتیں ہیں نا، لیان میں بھی تو 4 دفعہ کہے گا نا، 5ویں دفعہ کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو 4 دفعہ جب تک ثبوت نہیں ہوا حضور نے بات نہیں مانی۔ کہ وہاں بھی تو یہی ہے نا کہ والخامسۃ، 5ویں دفعہ جا کے کہ غضب اللہ علیہ، وہاں لیان میں بھی 4 دفعہ کہنا پڑے گا، اور گواہ بھی 4 ہوں گے تو ان کی شہادت قبول ہوگی، 2 گواہ ہوں یا 3 گواہ ہوں تو شہادت قبول نہیں ہوگی، لیکن 3 گواہوں نے دیکھا ہے تو تعزیر تو ہوگی، سزا تو ملے گی، لیکن حد نہیں ہوگی۔ بات کو سمجھا کریں۔ اب 2 آدمی نے دیکھا زنا ہوتے ہوئے، تھوڑا کہ چھوڑ دو کیونکہ 4 نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ چونکہ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے تو تعزیر تو ہوگی، اس کو سزا تو قاضی دے گا، ہو سکتا ہے 10 سال کے لیے جیل بند کر دے، لیکن نفاذ حدود تب ہوگا جب نصاب شہادت بھی کامل ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے 4 دفعہ، اور پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی لفظ مباشرت کو بھی نعوذ باللہ جماع سمجھ دیتا ہے کہ جی پرائی عورت کے ساتھ آخر گلے لگانا کوئی کون سا حلال تھا، تو اس لیے حضور نے وضاحت چاہی کہ کہیں یہ تو نہیں، وہ تو صغائر میں ہے، توبہ سے معاف ہو سکتا ہے اور کفارے سے معاف ہو سکتا ہے، نیکی سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن نہیں یا رسول اللہ میں نے باقاعدہ جماع کی۔ اب اور کوئی گواہ ہے نہیں، تب اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ ترک تم، کیوں چھوڑ دیتے تھے، بھاگ جاتے۔ لیکن جب ثبوت بالشہود ہو تو وہاں بھاگنے کا موقع دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے براہ مہربانی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھا کرو، لیکن حدیث والوں سے سمجھا کرو، قرآن والوں سے سمجھا کرو، اور فقہ والوں سے سمجھا کرو، اور نحو والوں سے سمجھا کرو۔ جب تک صاحب فن کے بعد نہیں جاؤ گے بات سمجھ نہیں آئے۔ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی کے گھر میں جانا ہے تو دروازے سے داخل ہو۔ فقہ حنفی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی شافعی سے پوچھو گے، اس کو کیا پتا؟ صاحب البیت ادریٰ بالبیت، گھر والا جانتا ہے مسئلہ۔ اور پھر فقہ حنفی کے اقوال ہیں یا مفتا بہا قول ہے، یہ بھی دیکھا کرو۔ ایک قول ہے، ایک امام ظفر کا قول ہے، امام محمد کا قول ہے، امام ابو یوسف کا قول ہے، لیکن ایک ہے کہ نہیں اسی قول پہ فتویٰ ہے، وہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔ باقی اقوال تو شاذ بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اب جیسے یہ قرآن کی قراتیں ہیں تو جو قرات 7 میں ہیں وہ 7 متواترہ ہیں، سبعیتان فبأیتہما قرأ القاری فمصیب، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی قرات ہے وہ تو قرات شاذہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں، سمجھا کریں، ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے پہ اعتراض کریں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ملانے کے لیے ہے، یہ دور جمع کرنے کے لیے ہے، یہ دور اعتدال کے لیے ہے، یہ دور انصاف کے لیے ہے۔ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ ایسی باتیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں اور جھگڑے اور سر پھٹبل اور کتابیں اور مناظرے اور چیلنج اور انعامات اور نعوذ باللہ تماشا بنائیے، غلط بات۔
ایک تو پہلے بھی لوگ اسلام سے دور ہیں، پھر اسلام کے اندر بھی تم ایسے، ہاں اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے تو فرقہ باطلہ سے کرو، قادیانی ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، ان کے رد میں کتابیں لکھو، ان کا مقابلہ کرو، ان سے مناظرے کرو، ان کے ادلہ باطلہ کا جواب دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارک کا علم جو ہے آمنا و صدقنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی ہے ابداً تو اللہ نے فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ کافر ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ظالم ہیں، انہوں نے انصاف بھی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے کہ ان کا بندہ مر جائے تو ان کے 2 بار ڈالو، اور ان کا مر جائے تو ان کو دیت پکڑا دو، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کہا گیا انصاف ہے کہ بڑا آدمی زنا کرے تو اس کو بیت مارو اور اس کے منہ پہ سیاہی مل کے کھوتے پہ بٹھا کے چکر لگوا دو، بس چھوڑ دو اس کے بعد، اور غریب کرے تو اس کو رجم مارو، اس کو پتھر مار کے مار دو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے برباد ہو گئیں کہ اذا فعل الشریف ہو، کسی بڑے آدمی نے گناہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا، اور یہ اگر کسی غریب نے گناہ کیا اقاموا علیہ الحد، اس پہ حد قائم کر دی۔ فرمایا یہی وجہ تھی، جب عدل نہ رہا تو وہ قومیں برباد ہو گئی، اگر تم میں بھی عدل نہیں رہے گا تو قومیں برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے حکم میں سب برابر، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جیسے یہاں فرمایا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ لیکن یاد رکھو کہ زخم جو ہیں اس کے بدلے میں زخم دیا جائے گا، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا زخم لگاؤ گے تو اگلے کی موت کا اندیشہ ہے، پھر وہاں کیا کرو گے؟ وہاں فقہا نے فرمایا پھر اس کا تبان ادا کیا جائے گا، اس کا دیت دی جائے گی، اس کا عرش دیا جائے گا، اس کو زخم نہیں لگایا جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، کہ لم ينصف المظلوم من الظالم، ظالم سے بدلہ نہیں دلایا مظلوم کو، من الامر فی الامر الذي امر اللہ بالعدل والتسویۃ بین الجمیع فیہ، حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ سب برابر ہیں، بڑا بھی برابر، چھوٹا بھی برابر، گورا بھی برابر، کالا بھی برابر، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احکام تورات کی مخالفت کی، ظلم کیا، ایک دوسرے پر تعدی کی، زیادتی کی اپنی طاقت کی وجہ سے۔ وقال الامام احمد حدثنا یحییٰ ابن آدم قال حدثنا ابن المبارک عن یونس بن یزید عن علی بن یزید اخی یونس بن یزید عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين ان النفس بالنفس والعين بالعين، بعد اس طرح بھی پڑھا ہے۔ وقد رواه ابو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث، وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء الى ان شرع من قبلنا شرع لنا اذا حكى مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے، جمہور ائمہ محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر پہلی شریعت کا حکم تھا اور ہماری شریعت میں ختم نہیں کیا گیا تو اس حکم پر بھی عمل ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی نا۔ اگر تورات میں کوئی حکم تھا اور ہماری شریعت میں اس حکم کے لیے کوئی نسخ نہیں آیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔
وكما حكاه الشيخ ابو اسحاق الاسرائيلي النص الشافعي رحمه الله تعالى واكثر الصاد بهذه الايه حسن حكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمه رحمه اللہ تعالی. انہوں نے فرمایا کہ جتنے جنایات ہیں النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن سب وہی حکم ہے جو تورات میں تھا، وہی اللہ کے قرآن میں ہے، اسی پہ عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وقال البصری علیہم والناس عامۃ کہ یہ حکم جو ہے کہ نفس کے بدلے نفس، انسان کے بدلے انسان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، یہ فرمایا یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے. رواه ابن ابي حاتم وكذا الشيخ ابو زكريا النووي في هذه المسألة 3 أوجه ثالثها أن الشرع إبراهيم حجة دون غيره وصح من عدم الحجتی. ایک حضرت شیخ ابو زکریا النووی نے یہ بھی لکھا ہے ایک مسئلہ کہ اگر حضرت ابراہیم کی شریعت میں وہ حکم تھا تو وہ حکم ہمارے لیے بھی باقی ہے کیونکہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، تو اسی لیے اگر اور کسی شریعت کا حکم ہے تو وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ایک قول یعنی یہ بھی ہے. ونقل الشيخ ابو اسحاق الاسرائيلي قال الشافعي ورجح انه حجة عند الجمهور من اصحابنا قال فالله اعلم. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہی ہے کہ وہ حجت ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی جو حکم ہے اگر وہ منسوخ نہیں ہوا ہم اسی پہ عمل کریں گے. اس کی مثال سمجھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، بعثت ہوئی، نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا، رسالت کا تاج پہنایا گیا، تو اب حضور نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے. یاد رکھو اب یہ حکم تو پہلی کتابوں کا ہے، حتیٰ کہ حضور یعنی مکی زندگی میں نبوت ملنے کے 13 سال بعد، نبوت سے پہلے بھی لیکن اصل بات تو نبوت کے بعد ہے، نبوت ملنے کے 13 سال زندگی مکی جو ہے اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے محبت کے لیے کہ رخ میرا مسجد اقصی کو لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے. اس لیے ہمیشہ حضور بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی. ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا مقام متبارک ہے، یعنی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں رکن یمانی ہے، پھر اس کے بعد حجر اسود ہے، اور درمیان میں حضور نے خصوصی طور پہ دعا مانگی ہے جامع مانے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ بھئی یہ ہے کعبہ، ہم نماز پڑھنی ادھر تو حضور یہاں کھڑے ہو جاتا کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جائے. اب یہ پہلے کعبے کا جو حکم ہے تو پہلی کتابوں میں ہے نا. حضور کو نبوت ملنے کے بعد تو حکم نہیں دیا گیا کہ بیت المقدس نماز پڑھو، یہ سابقہ کتابوں میں حکم تھا. ایک بات یاد رکھو، اب حضور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ منورہ میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ مسجد اقصی کو رخ کریں تو یہ کعبہ درمیان میں، اس کعبے کو تو پشت ہو جاتی تھی. تو وہاں حضور کی تمنا رہی کہ اللہ مجھے کعبہ بھی ابراہیمی عطا فرما دے. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب میرے محبوب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. اب یہ حکم آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا. لیکن جب تک یہ حکم نہیں آیا تو ہم پہلی شریعت میں چلتے رہے، یوں سمجھو. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضور پاک کی خدمت میں آ کے
اوقات صلاۃ کی تعلیم دی، نماز کے اوقات بتلانے کے لیے، تو جبریل خود آئے اور مکے میں انہوں نے حضور پاک کو 10 نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں۔ جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے۔ تو اس وقت بھی وہ نمازیں مسجد اقصی کی طرف پڑھائی گئی، اس کعبے کی طرف نہیں پڑھائی گئی۔ بات سمجھیں۔ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تلاش کریں کہ بھئی حضور مقتدی بنے ہیں، ایک تو جبریل کے پیچھے 10 نمازوں میں، اور اسی طرح حضور مقتدی بنے ہیں 1 رکعت میں حضرت ابو بکر کے پیچھے، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے۔ تو اس میں ذرا مہربانی کر کے بحث کریں نوجوان حضرات جو ہیں، چونکہ آج کل وسائل علمی عام ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ پہ اور موبائل میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو آتا نہیں، مجھے تو بڑا افسوس ہے کہ ہم نے یہ نہ پڑھا اور نہ سیکھے۔ ہم تو بس ٹیلی فون سن لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ تلاش کریں کہ کیا حضور نے بحیثیت مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، یہ تھوڑا بحث کریں۔ یا جو نوجوان علماء یعنی کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے بھی صلاحیت رکھتے ان سے کہیں کہ مہربانی کرو کہ اس پہ تحقیق کریں۔ اور دوسرا یہ بھی تحقیق کرو کہ جب یہ نمازیں پڑھائی گئی ہیں سورۃ فاتحہ نازل ہو چکی یا نازل نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر نماز بغیر فاتحہ کی تھی، امام نے بھی نہیں پڑھی اور مقتدی نے بھی نہیں پڑھی، وہ تو پھر ما تیسر من القرآن پڑھا ہوگا نا، کہ جو کچھ قرآن سے آتا ہے وہ پڑھ لو۔ تو یہ باتیں تحقیق کی ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی کو خلاف برا سمجھا کریں۔ دیکھیں نا کتنا بڑا دل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کتنا بڑا علم ہے اور کتنا بڑا حلم ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ جو خوارج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یہ خارجی لوگ جو ہیں کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہوں من الکفر فروا، کافر تو نہیں ہے، وہ تو کفر سے بھاگے۔ اس نے کہا حضور اگر یہ کافر نہیں ہے تو کیا یہ منافق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں منافق بھی نہیں ہے، منافق کی تو صفت ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ تو ہؤلاء لسانہم رطب من ذکر اللہ، ان کی زبانوں میں تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، ان کو کیسے ہم منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، کافر بھی نہیں ہے منافق بھی نہیں ہے، پھر آپ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، قتال بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا اخواننا بھائی ہیں ہمارے، بغاؤ والے ہیں، قاتلونا فقاتلنا، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا تو ہم نے بھی دفاع میں قتل کیا، بس۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، کافر نہیں کہا۔ حالانکہ خوارج کے کفر میں کیا چب ہوتا، وہ تو منکر تھے، وہ تو نعوذ باللہ معول تھے آیات قرآنی میں، وہ تو حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، اہل بیت کے منکر تھے۔ لیکن کتنی بڑی بات ہے، میں کافر نہیں کہتا، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہی حضرت آپ ان سے جنگ جو لڑ رہے ہیں تو جنگ تو دشمن کافروں سے لڑی جاتی ہے، میں بھائی ہیں بھائی، اخواننا بغاؤ علینا، بغاوت کر دی انہوں نے، قاتلونا فقاتلنا ہوں، ان نے ہمیں مارا تو ہم نے بھی ان کو مارا ہے، بس اور کیا۔ اندازہ فرمائیں، ہم تو ایک دوسرے کی نماز بھی نہیں برداشت کرتے، ایک دوسرے کی عبادت بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو اس لیے اب جناب ان باتوں کی ذرا مہربانی کر کے تحقیق کریں جن کے بس میں ہو یہ بات. میں تو جانتا نہیں ورنہ میں خود کرتا. اب جناب وہ فرماتے ہیں کہ وقد حکل امام ابو نصر بن الصباغ رحمہ اللہ فی کتابہ الشامل اجماع العلماء علی الاحتجاج بهذه الآیۃ علی ما دلت علیہ. کہتے ہیں کہ امام ابو نصر بن الصباغ نے اپنی کتاب میں اس پر اجماع علماء لکھا ہے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے. وقد احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. مسئلہ کیا تھا؟ یہ ساری بات ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی اس میں بھی تو غور کرنا. یہ ساری 1.5 صفحہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے. وجہ یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھا. اس سے علماء کو جھگڑا ہو گیا کہ بھئی یہ تو پھر ان کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. اسی طرح پہلے آپ پڑھ چکے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی لیے ہم نے یہ بنی اسرائیل پہ حکم لکھا. تو اس لیے بعض علماء اسی شبوں میں پڑ گئے کہ بھئی یہ حکم تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. اس لیے یہ ساری بحث ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. خلاصہ کیا نکلا کہ نہیں، یہ حکم جو ہے چاہے کسی خاص واقعے میں آئے، خاص قوم میں آئے، لیکن حکم عام. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جیسے مسئلہ اظہار ہے، اب وہ نازل تو ہوا ہے بی بی خولہ کے بارے میں، لیکن وہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہے. اسی طرح خلو کا مسئلہ ہے، وہ حکم تو بظاہر بی بی بریرہ اور مغیث کے درمیان میں ہے رضی اللہ عنہم، لیکن حکم عام ہے قیامت تک. اس لیے اس کو علماء کہتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت عموم عام لفظ سے ہوتی ہے، کس سبب میں نازل ہوا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی میں بھی نازل ہو. تو اس لیے اب جناب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں. اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ تھا، ایک تو یہ تھا نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں ان النفس بالنفس، انسان کے بدلے میں انسان. اب مانا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے میں مرد قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ مسئلہ سمجھو بھائی، مرد نے مرد کو قتل کیا ٹھیک ہے قتل ہوگا، لیکن کسی مرد نے اگر قتل کیا عورت کو تو النفس بالنفس، ان النفس بالنفس والعین بالعین. تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ مرد جو ہے الرجل یقتل فی قتل المرأۃ ام لا؟ تو وہ ابھی یہی مسئلہ ہے کہ نہیں، عورت کو قتل کرے تب بھی قتل، کیوں عورت بھی تو انسان ہے نا. تو اس لیے اور یہ بہت بڑی باریک بحث ہوتی ہے علماء کے نزدیک کہ بھئی اسلام نے تو ہمیں یہ بھی تو حکم دیا ہے نا کہ برابری ہو. ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، برابری ہو. اسی لیے پہلے حکم تھا کہ انہوں نے ظلم کیا کہ بنو نذیری کے لیے اور حکم قریظی کے لیے اور حکم بنو قریظہ والوں کے، تو ضروری یہ تھا اب برابر ہو. تو عورت اور مرد تو برابر نہیں ہوتے، مرد اور عورت تو برابر نہیں ہوتے نا. اس لیے کہ اب دیکھیں نا کہ عورت تو امام نہیں بن سکتی، خلیفہ نہیں بن سکتی، بادشاہ نہیں بن سکتی، وہ طلاق 7 لاکھ الدین میں سے ہے. تو پھر وہ کیسے برابر ہوئی کہ اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے؟ اچھا پھر مرد جو ہے وہ تو کئی اپنے باپ دادا بہن بھائی سب کی کفالت کرتا ہے، سب کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. عورت تو کسی کی کفالت نہیں کرتی. وہ تو اگر بیٹی ہے تو ماں باپ اس کی کفالت کریں گے، شادی ہو جائے تو الٹا خاوند اس کی کفالت کرے گا.
لیکن یاد رکھیں کہ اب یہ بحث اس مسئلے پہ کہ کیا اگر مرد کسی عورت کو قتل کرے وہ قتل ہوگا؟ ہاں ہوگا، کہ انسان ہے وہ بس. اسی لیے کہتے ہیں وقت احتج الائمۃ کلہم، تمام ائمہ اس بات میں متفق ہیں کہ ان الرجل یقتل بالمرأۃ، کہ مرد جو ہے وہ عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا بعموم هذه الآیت، کہ یہ آیت عام ہے، اس نے تخصیص نہیں کی، النفس بالنفس بس. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ قضا ورد فی الحدیث الذي رواه النسائی وغيره ان رسول اللہ كتب في كتاب عمرو بن حزم کہ ان الرجل يقتل بالمرأة، کہ حضور پاک نے عمرو بن حزم کو جو حکم بھیجا تھا اس میں بھی یہی لکھا تھا. وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، کہ مسلمانوں کا خون برابر ہے، تو مرد بھی مسلمان ہے عورت بھی مسلمان ہے. وہذا قول جمہور العلماء واللہ اعلم. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. میں اللہ تعالیٰ کے میں بار یعنی کچھ خیرات کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے ملک میں جو جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی دین کا کام کرنے والی جماعت ہو، مدرسہ ہو، جماعت ہو، ان کو دے سکتے ہیں. کوئی بھی جماعت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکے والوں نے اپنی خوشی اور مرضی سے 8 لاکھ حق المہر لکھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حق المہر اسی وقت ادا نہیں کیا گیا، لکھا گیا کہ بعد میں دیا جائے گا، کیونکہ حق المہر معجل بھی ہوتا ہے، مؤجل بھی ہوتا ہے، نقد بھی ہوتا ہے، بعد میں بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد لڑکی کو پتہ چلا کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، گھر بھی نہیں آتا ہے، تو لڑکی والوں نے خلو کا کیس کر دیا. لیکن لڑکے والے کہتے ہیں کہ حق مہر معاف کرو، پھر طلاق دیں گے. لڑکی نے تو معاف نہیں کیا ہے، لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا ہے. اس میں معاف کرنے کی بات نہیں ہے جناب، کیا معاف کر دیا ہے؟ آپ کو اگر وہ دے بھی چکا ہوتا تو واپس کرنا پڑتا، کیونکہ طلاق عورت مانگ رہی ہے، لڑکا تو نہیں دے رہا نا. بات کو سمجھو، اگر لڑکا طلاق دے گا تو حق المہر دے گا پوری. اگر نکاح ہوا ہے، خلوت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، ایک کمرے میں میاں بیوی نہیں بیٹھے رہتا، تو اب بھی آدھی آدھی حق المہر ادا کرے گا اگر طلاق دے گا. اگر اس نے مثلا 8 لاکھ مہر لکھ دیا کچھ نہیں ہے، لیکن اصولاً تو وہ لڑکی کا حق بنتا تھا، لیکن جب لڑکی نے خلو کر لیا تو اب کوئی حق نہیں ہے. معاف کرے نہ کرے، معاف نہیں کرے گا تو خلو ہوگا ہی نہیں. خلو کا تو معنی یہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ لڑکے سے آپ نے لیا ہے وہ بھی واپس کرو، صرف حق المہر نہیں، کیونکہ مطالبہ طلاق کا لڑکی نے کیا ہے، لڑکے والوں نے نہیں کیا ہے. تو اس لیے آپ کو سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. وہ طلاق تو پیسے تو ملے نہیں نا، طلاق والے نکاح مہر والے وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر اس نے آپ کو کچھ دیا ہے، زیور دیا ہے، سامان دیا، کچھ چیزیں، سب واپس کریں، کیونکہ طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو، لڑکے نے طلاق نہیں دی. کہتے جی غیر محرم عورتیں جو ہے ہسپتال وغیرہ میں
کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوتی ہیں یا سسٹر ہوتی ہیں، نرس ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہوتی ہیں، ان سے مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے. مجبوری میں تو کوئی بات نہیں، مجبوری میں بات کر سکتے ہیں. ان کو بھی سلام کرنے کا نہیں مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ ضروری کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہو. دم حرم میں دے سکتے ہیں یا کیمپ میں بھی. اگر کیمپ حدود حرم کے اندر ہے تو وہاں بھی ذبح کر سکتے ہو، اور حدود حرم سے باہر ہے تو ذبح نہیں کر سکتے. اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے جیسے پتلی، اس پہ مسا جائز ہے، حنفی مسلک میں نہیں جائز. وہ کہتے ہیں کہ مسا علی الخفین، موزے ہوں چمڑے کے، یا جرابیں وہ ہوں سخینین جیسے حدیث میں اتنی موٹی ہوں جن میں آدمی 2 میل پیدل چلا جائے. یہ جرابیں پتلی اور باریک، ان پہ مسا نہ حدیث میں ثابت ہے، نہ حضور پاک نے کبھی باریک جراب پہن کے مسا فرمایا، نہ صحابہ نے پہن کے فرمایا. اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں. ہماری رہائش نکات کے حدود کے اندر ہے، سختی کی وجہ سے ہم نے احرام مسجد عائشہ سے باندھا، مینا میں چلے گئے. جب آپ حدود حرم کے اندر رہتے تھے تو آپ جناب مسجد عائشہ کیا کرنے گئے تھے؟ بڑا عقل کی ہے، تمہیں تو دم پڑ گئی ہے آپ پہ. اہل مکہ تو من مکہ، مکے والے تو مکے سے نیت کر کے جائیں گے مینا، ان کا کیا تعلق ہے مسجد عائشہ جائیں؟ لیکن غلطی کر کے مسئلہ اب پوچھ رہا ہے. حج کو بھی 3 مہینے گزر گئے. اگر دم پڑ جائے، پہلے دم دیں یا عمرہ کریں کوئی بات نہیں، دم بعد میں بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے. اللہ کا قرضہ ہے، جتنا جلدی چاہو ادا کرو. باقی ابھی پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، تاخیر سے بھی دے سکتے. کوئی آدمی جدے سے آتا ہے مکے تو احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے. کیوں جناب؟ اتنا اللہ نے عقل نہیں دیا، کو بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں. مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے، ٹھیک ہے، جدہ اندر ہے باہر ہے، وہ باہر باندھ رہے حرم. کیوں جائے مسجد عائشہ؟ جدے سے باندھ رہے، راستے میں باندھ رہے، باہر سے باندھ رہے. حدود حرم کے باہر جہاں سے مرضی آئے باندھے، اس کو مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حرم شریف کے اندر جو مکروہ اوقات ہیں حنفی مسلک میں تو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہاں کے ائمہ اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ بھی اجازت اس کو دیتے ہیں یعنی جو نماز کسی غرض سے پڑھی جاتی ہے، جیسے طواف کیا اب 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے. وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ویسے نماز پڑھتے رہو. حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے اللہ عالم. جب قرآن نے نہیں بتایا تو میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ ایک قرآن تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کو تکلیف ہوئی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. کتنی مدت اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. جب نہیں کیا تو ہم کہاں سے تاریخیں ڈھونڈ کے لے آئے؟ نہ ہسپتال تھی، نہ اتفاق سے میں وہاں ڈاکٹر تھا، نہ میں نے حضرت ایوب کا اندراج کرایا، نہ ان کا بل بنایا. تو میں کتنی تاریخ، کتنی مدت لکھوں؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، وہ 1 سال رہے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یا فائدہ کیا ہے؟ اگر فائدہ ہوتا اللہ قرآن میں بیان کر دیتا. غیر ضروری چیزوں کو اللہ قرآن میں بیان نہیں کرتے. اگر فائدہ ہوتا کہ جی اتنا آتا ہے سابقہ کتابوں میں کہ طویل مدت تک آپ بیمار رہے، بس. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا 80 سال بیمار ہے. سب جھوٹی روایات ہیں جن کا کوئی اصل نہیں. کوئی روایات اسرائیلیہ ہے، لا نصدق ولا نکذب. مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کرنا، اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے گا تو وہ حد حرم کے باہر جائے گا. مسجد عائشہ سے کرے، جیرانہ سے کرے، عرفات سے کرے، جہاں سے مرضی آئے کر سکتا ہے.
اگر کوئی آدمی غیر ملک سے 21 دن کے لیے عمرے پہ آتا ہے، میرا بھائی اگر 21 دن آپ نے صرف مکے میں ٹھہرنا ہے تو نماز پوری پڑے گی، اور اگر آپ نے 21 دن میں 10 دن ادھر اور 10 دن مدینہ شریف اور باقی سفر میں، تو پھر نماز قصر پڑھنی ہے۔ جنات جو ہیں، جادو ہے، اس کا علاج موکلات سے کیا جاتا ہے۔ جنات کا علاج کوئی بھوت ہی کر سکتا ہے، موکل تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ کے بندے قرآن علاج ہے، سورۃ البقرہ پڑھو، سب جن بھاگ جائیں گے، سب جن شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، گھر میں دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، اور سورۃ البقرہ کا آخر پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو دے دیں، کھائیں گے، بس اس کا ہو گیا۔